بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اب تک جتنا کام آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ کام آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ جماعت ہشتم میں سبق پاکستان کے موسم کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق کی بلند خوانی کر لی تھی، الفاظ معنی دیکھے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ موسم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی موسم ہو، اور مختلف دنیا کے خطوں میں مختلف موسم ہوتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے لحاظ سے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام موسموں سے نوازا ہے۔ ہم نے موسموں کے حالات کے بارے میں پڑھا، موسم جو دورانیہ ہوتا ہے ان کے بارے میں پڑھا کہ کون سا موسم کس مہینے میں آتا ہے، انسانی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غذائی اعتبار سے بھی ہم نے کچھ سمجھا کہ کچھ خاص موسموں میں کچھ خاص غذائیں بھی استعمال کی جاتی ہیں، کچھ خاص غذاؤں کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح لباس میں بھی فرق آتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں موٹے اور گرم لباس استعمال کیے جاتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں جبکہ ہلکے۔ اسی طرح ہم نے بہت مختلف چیزیں پڑھیں، اور جب ہم سبق مکمل کر لیتے ہیں تو سبق کے اختتام پہ ہمیں ایک مشق دی جاتی ہے، اور ان سوالات جو اس مشق میں شامل ہوتے ہیں ان کا تعلق سبق میں موجود معلومات سے ہوتا ہے۔ اب ہم نے جتنی توجہ سے دلچسپی سے سبق کو سنا اور پڑھا ہوگا، جواب دینا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوگا، اور اگر توجہ سے نہ پڑھا گیا تو بھی جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تدریس کے موقع پہ سیکھنے کے وقت میں توجہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو بڑھتے ہیں سبق پاکستان کے موسم کے سوال جواب کی طرف، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 سے شروع ہے۔ تو آپ کتاب کی صفحہ نمبر 37 کھولیں۔ صفحہ نمبر 37 کے پہلا سوال اگر دیکھیں تو پہلے سوال کی جز ہیں الف، ب، جیم، دال اور ہے۔ الف سوال ہے کہ پاکستان کے موسموں کے نام مہینوں کے لحاظ سے لکھیے۔ یعنی ہمیں 4 موسموں کے بارے میں پڑھایا گیا، کون سا موسم کس مہینے میں آتا ہے اور کون سے مہینے تک اس کا دورانیہ جاری رہتا ہے، یہ بتانا ہے۔ اب یہ جواب آپ کاپی میں کس طرح لکھیں گے، یہ بورڈ پہ لکھا گیا ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کے مطابق آپ سوال کا جواب اس طرح لکھیں گے۔ پہلے ہم لکھیں گے کہ پاکستان کے موسموں کے نام مہینوں کے لحاظ سے درجہ ذیل ہیں۔ اس کے بعد اگلی لائن سے ہم لکھنا شروع کریں گے۔ پہلے ہم نے ہیڈنگ لکھی موسم سرما، یعنی سردی کا موسم۔ اس کے آگے ہم نے لکھا کہ پہاڑی علاقوں میں اکتوبر سے فروری تک، جبکہ سمندری اور میدانی علاقوں میں دسمبر سے فروری تک۔ ان مہینوں میں سردی رہتی ہے پاکستان میں، کیونکہ پہاڑی علاقے جیسا کہ شمالی علاقہ جاتے ہیں، یہاں سردی کا دورانیہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے جیسے سندھ ہے، کراچی ہے، یہاں کا دورانیہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اور سردی کی شدت میں بھی تھوڑی کمی ہوتی ہے بنسبت پہاڑی علاقوں کے۔ اس کے بعد دوسرا ہم نے لکھا موسم بہار، بلیک کلر سے ہم نے اس کی ہیڈنگ لگائی۔ موسم بہار ہم نے بتایا کہ فروری کے نصف سے اپریل کے درمیان تک موسم بہار رہتا ہے۔ پھر موسم گرما یعنی گرمی کا موسم، اس میں ہم نے لکھا کہ مئی اور جون میں سخت گرمی پڑتی ہے، لیکن جولائی اور اگست بھی گرمی کے مہینے ہیں۔ یعنی شدید گرمی کے جو مہینے ہیں وہ مئی اور جون ہے، لیکن گرمیوں کا جو سلسلہ ہے یہ جولائی سے اگست تک رہتا ہے، یعنی مئی سے لے کے اگست تک رہتا ہے۔ جولائی اگست میں تھوڑی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ گرمی کے مہینے ہی کہلاتے ہیں۔ پھر ہم نے موسم خزاں یا پتجھڑ کے موسم کے بارے میں بتایا کہ ستمبر اور اکتوبر پاکستان میں خزاں کے مہینے، یعنی ستمبر اور اکتوبر
2 مہینے خزاں کا موسم رہتا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جو الف ہے اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے، چاروں موسموں کے نام کی ہیڈنگ اور ان کا دورانیہ کہ کون سے مہینے میں کس مہینے سے کس مہینے تک یہ موسم رہتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب تھا۔ سوال ب اگر دیکھیں اس میں پوچھتے ہیں کہ موسم کے لحاظ سے کس موسم میں کون سی چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں۔ موسموں کے لحاظ سے جیسے ہم نے سبق میں پڑھا کہ غذائی تبدیلی بھی ہوتی ہے، کچھ خاص موسموں میں خاص چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی کا جواب ہم اس طرح دیں گے کہ سردی کے موسم میں خشک میوہ جات، حلوہ جات، چائے، کافی اور سوپ وغیرہ کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے مشروبات اور پھل وغیرہ کا استعمال بڑھا دیتے ہیں۔ موسم برسات میں سموسے، جلیبی، پکوڑے وغیرہ پسند کیے جاتے ہیں، اور باقی خزاں اور بہار کے موسم میں غذائی اعتبار سے کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے موسموں کے لحاظ سے غذائی تبدیلی کے کون سی چیزیں زیادہ کھائی جاتی ہیں، کس موسم میں کیا چیز پسند کی جاتی ہے، اس کا جواب میں لکھا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا حصہ ب تھا۔ اب بڑھتے ہیں سوال کے دوسرے سوالات کی طرف۔ سوال ج کہ مونسون کی بارشیں کن مہینوں میں ہوتی ہیں۔ آسان اور مختصر جواب ہے کہ مونسون کی بارشیں جولائی اور اگست کے مہینوں میں ہوتی ہیں۔ یہ جو بھی سلسلہ چل رہا تھا ہمارے یہاں بارش کا، شدید بارشیں ہو رہی تھیں، یہ مونسون کی بارشیں کہلاتی ہیں جو جولائی اور اگست میں ہوتی ہیں۔ اس کو خاص مونسون کا مہینہ یا موسم کہا جاتا ہے۔ باقی مہینوں میں بارشیں ہوتی ہیں لیکن صرف جولائی اور اگست کے مہینے میں ہونے والی بارشوں کو مونسون کی بارشیں کہتے ہیں۔ ہم نے صرف اتنا بتانا ہے کہ مونسون کی بارشیں جولائی اور اگست کے مہینوں میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سوال دال ہے کہ خزاں کے موسم میں فضا کیوں بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی بھاری بھاری سی ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب ہم بتائیں گے کہ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں، سبزہ یا ہریالی سوکھ جاتا ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے، فیکٹریوں اور گاڑی کے دھوئیں اور گرد یعنی دھول مٹی کی وجہ سے فضا بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ سوال کا جواب اسی الفاظ میں لکھیں گے کہ خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے سوکھنے اور جھڑنے لگتے ہیں، سبزہ سوکھ جاتا ہے، ہوا بند ہو جاتی ہے، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے دھوئیں اور گرد کی وجہ سے فضا بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہ دال کا جواب۔ سوال نمبر 1 کا آخری حصہ ہے، دیکھیں۔ سوال ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں کاروبار زندگی کیوں ماند پڑ جاتا ہے، یعنی زندگی کی رونقیں کم ہو جاتی ہیں۔ ماند پڑ جانا، مدھم ہو جانا، کم ہو جانا۔ اس کا جواب ہم اس طرح دیں گے کہ شدید گرمی کے موسم میں تیز دھوپ اور باد سموم، یعنی گرم لو والی ہوا جو ہوتی ہے اس کو باد سموم کہتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا۔ تو تیز دھوپ اور باد سموم کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بیماریوں اور اموات کی شرح بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کے تمام جز الف تا ح تک مکمل ہو گئے، جوابات آپ کو دکھا دیے گئے، سمجھا دیے گئے۔ اسی طرح ان کو اپنی کاپی میں مکمل کر لیں گے۔ آج کا سلسلہ ہم یہیں تک مکمل کرتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 تھا۔ سوال نمبر 1 کے جز آپ نے دیکھ لیے، الف سے لے گئے ح تک تمام سوالات کے جوابات آپ کو سمجھا دیے گئے۔ اسی انداز سے جیسے لکھے ہوئے ہیں، کاپی کا ماڈل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک پیٹرن سامنے موجود ہے کہ کس طرح سوال اور جواب کے درمیان لائن نہیں چھوڑی گئی ہے۔ البتہ جواب ختم ہونے کے بعد جب نیا سوال لکھا تو پھر ہم نے لائن چھوڑی ہے۔ جس ترتیب سے آپ کو پہلے سمجھایا گیا ہے اسی ترتیب سے آپ کام کر لیں گے۔ تو آج ہی اس لیکچر کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں، ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ ڈائری نوٹ فرما لیں۔ اس وقت پاکستان کے موسم کے سوال الف تا ح مکمل کریں، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ یہ گھر سے کرنے کا آپ کا کام ہے۔ پاکستان کے موسم سبق جو ہے آپ کے اس کے سوال الف تا ح تک کے جوابات تحریر کریں گے۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ان سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اس مشق کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔